بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کیسے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو بھی بھائی بہن پریشان ہیں، بیمار ہیں، یا ان کی کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، یا اور جو بھی مسئلے ہوں، جس کی جو بھی ضرورت ہو، تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کی پریشانی دور کر دے، اور ان کے جو بھی غم ہوں، مسئلے ہوں، جو بھی تکلیف ہو، اسے ختم کر دے، آمین۔ پیارے دوستو، چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ پیارے دوستو، آزمائش ان کی ہوتی ہے جنہیں اللہ بہت پسند کرتے ہیں، جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اچھے وقت میں شکر کی آزمائش ہوتی ہے اور برے وقت میں صبر کی، اس لیے صبر اور شکر دونوں ہی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنی ضرورتیں کم کر دو، کیونکہ جن کی ضرورتیں کم ہوتی ہے وہی تو اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی آزمائش جلد ختم کر کے آپ کی غیب سے مدد عطا کرے، تو یہ کام اپنے اوپر لازم کر لو، تاکہ تمہیں ہر تنگی سے راحت نصیب ہو۔ جس میں سب سے پہلا کام یہ ہے، جو آپ کو اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ اسے نجات کی شکل نکال ہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب کو بنا دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اگر تم دل کی گہرائیوں میں اپنے رب کا خوف اتار لو اور دنیا کا خوف اپنے دل سے نوچ پھینکو، جس دنیا نے تمہیں دکھ دیے، دھوکے دیے اور تم سے تمہارا سکھ چھین لیا، تم ان کی فکر نہ لو۔ تم اندھیرے راستوں سے ڈرے بغیر خود پر پورا بھروسہ کر کے اپنے دل کو اللہ کے معرفت اور محبت سے بھر لو، تو وہ تمہاری زندگی کو خوب آراستہ اور مزین کر کے لطف و کرم کا ایسا معاملہ چلائے گا کہ سارے اسباب اس کے تابع ہو کر تمہارا راستہ روشن کر دیں گے۔ اگر تم اپنی آزمائش ختم کرنا چاہتے ہو نا، تو یاد رکھو، راحت ہو یا رنج، یاد رکھنا اللہ تمہارے صبر کو آزما کر اپنا پسندیدہ بندہ دیکھتا ہے، کہ کون ہے جو ہر حال میں اس سے راضی ہے، کون ہے جو اتنی تکلیف اور پریشان میں بھی اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا، میں اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ اس لیے آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہیں، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ چھوڑ کر اللہ پر بے فکر ہو جاتے ہو۔ نہ جانے اس وقت کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو، ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو۔ خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو۔ حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے ان کے اندر تک سکون ہی سکون بڑھ جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے ان کے اندر تک سکون ہی سکون بڑھ جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا ہی کیوں؟ یہ بات سچ ہے کہ آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے۔
تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش تو رب سے جڑ جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل وہ ہے۔ تو جہاں توکل ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں کبھی دل بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب تو جان لو وقت پہ آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں، تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلدی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔